کیا تھا تم نے اور تکمیل تک نہیں پہنچا، آگے آؤ اور اس کو تکمیل تک تو پہنچاؤ، اور وہ تکمیل تک پہنچانے والا جو ہے وہ اس کے بھرے میں نہیں آتا، یہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا. اور یہ وجہ ہے کہ جنت کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہ آخری مقام نہیں ہے، راستے میں سستانے کا مقام ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، تیری انتہا تو رب ہے. یہ عزیزان مان مقصد کی عظمت اور لامنتہائیت مقصد کی، جو انسان کی زندگی میں جو کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا تھا اور بڑی صحیح چمکتی ہوئی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. مقصد عظیم ہو اور لگن اور عشق ہو تو اس زندگی میں بوڑھا نہیں ہوتا انسان، اس کے بعد اس میں بوڑھا کیا ہونا ہے. تو عزیزان مان آپ نے پوچھنا چاہا، میں نے یہ بتایا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یاد رکھیے کسی ولی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مافوق الوجود کرامات کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. ان کو انسان کو احساس نہیں ہوتا اپنی صلاحیتوں، یہ اپنی پوری زندگی سوتے میں گزار دیتا ہے، یہ جاگتا ہی نہیں ہے، مردہ ہوتا ہے. جسے یہ احساس ہوتا ہے، قرآن نے کہا ہے تم ذرا من کانا حیّن، قرآن اس کے لیے ہے کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے. اور جب یہ کیفیت عشق کی، یقین کی، ایمان کی اس استحکام پر پہنچ جائے تو اس کے بعد پوچھو نہیں جو وہ کہتا ہے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پڑے روح الامین پیدا. اور میرے عشق کی ندی کی روانیاں اسی طرح سے آگے بڑھتی. تقاضا ہوا کہ یہاں کی دنیا کے لیے تم نے اتنا کچھ دے دیا، مغرب بہت زیادہ بےتاب ہے اور پیاسا ہے. وہاں کے مفکرین مجھے ملنے کے لیے سائنٹسٹ آتے تھے. یہ چیز بطور تحریر سے نہیں میں کر رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں. بڑے سے بڑے بھی آئے، کس تک بھی آئے، اس کے اندر بھی آئے، برٹنڈ رسل تک سے بھی باتیں ہیں. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آدھا گھنٹہ کے بعد مطمئن ہو کے نہ گیا ہو میرے پاس. اور آخری بات یہ تھی کہ یہ چیزیں اگر ہے تو قبر ہماری زبان میں دو. وہ دنیا ہے تمہارے تلاش کے اندر، کہاں بیٹھے یہ قبرستان میں بات کہہ رہے تھے. جب نے مجھے یہ اس کا فکر ہے کہ قبرستان میں کھڑے بات کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پھر تھکتے نہیں ہو تم. قبرستان میں بات کہنے والا تھک جاتا ہے. وہ ہلکا ہوں گا جا ڈکن نہیں دے رہا ہوں جہاں اسے ہلوے بھی آرام کیا رہتے قبرستان کے بعد کے اندر ہے تو پھر وہ تھکے گا نہیں تو ہو بھی گیا. اس کی نگاہ بڑی تیز تھی جو اس نے کہا تھا اس کے باوجود تم تھکتے نہیں. ہاں عزیزان مان پھر اس انگریزی کتاب میں اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن، اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن کتاب کا نام بتا رہا تھا. اس نے مجھے لکھا تھا یہ کہ مجھے تمہاری کتاب دیکھ کے، اس کا ٹائٹل دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کتاب پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم نے ٹائٹل کے اندر سب کچھ بتا دیا. کیا کہتے ہیں کہنے کے بعد یہ ہے اسلام از اے چیلنج ٹو ریلیجن. بالکل نہیں کی تھی مان. آج تک ہمیں اسلام ون آف دی ریلیجن آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے. اس کو باقی ریلیجن کے مقابلے میں زیادہ افضل سا بیان کر دیا جائے. رکھا تو ریلیجن ہی جاتا ہے. یہ بات کہ اسلام از اے چیلنج ٹو ریلیجن، یہ بات اور ان لوگوں نے اہل مغرب نے اس کو واقعی بڑا اپریشیٹ کیا. کیا کروں 2 دن کی زندگانی میں کیا کرے. اور اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ دنیا میں وہ جو ابوالکلام کو انہوں نے کہا تھا کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ عالمگیر سچائیاں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہوں گی نا، تو وہ کتابیں تو ہر ایک پڑھ نہیں سکتا. عزیزاً دیکھیے کہ
احباب کے تقاضے کس طرح سے آتے تھے اور ان تقاضوں کی بنا پہ وہ مجھے کس طرح مارنا سے ہمارا ڈر دیتے تھے کہ کیا لفظ یہ لکھ. تو میں نے پھر وہ کتاب لکھی آسمانی لفظی مبینہ آسمانی کتابوں کی کہانی کی تاریخ. چین اور جاپان سے لے کر یہ بدھ مت اور یہ آریہ مت اور دھرم ویدانت اور یہودیت اور عیسائیت دنیا کے تمام مذاہب کی مبینہ آسمانی کتابوں کی تفسیر خود ان مذہب والوں کی کتابوں کے حوالے سے ایک لفظ اپنے آپ نے نہیں لکھا اور ہر ایک نے اقرار کیا کہ ہمارے پاس وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کو ملی تھی. اور اس کے بعد آخری باب میں یہ کہ یہ کتاب جسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں ہر فن لفظ وہی ہے جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور حضور نے امت کو دی. یہ کتاب میں نے لکھی, اچھی مقبول ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم اسلام کو دین کہتے ہو, یہ نظام ہے زندگی کا, یہ ضابطہ حیات ہے, یہ نظام مملکت ہے, اس کا کوئی محسوس تصور تو ہمیں دو کہ کہاں ہے. اور یہ بات واقع ہے. غیر محسوس نظریہ آئیڈیالوجی حقیقت کتنی عظیم کیوں نہ ہو, محسوسات کا خوگر ہے انسان, جس کے ذہن میں یہ چیز چپکتی نہیں ہے. ایسے لوگ جو بڑے بلند پایا مفکر ہوتے ہیں ایبسٹریکٹ صداقتوں کو ٹروتس کو وہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. انسان کا جی چاہتا ہے, اور وہاں بھی جی چاہتا اس کا اقبال سے بڑا مفکر کیا کون ہوگا, وہ بھی یہی چیز کہتا ہوا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں. وہ بھی ان سجدوں کو غیر محسوس حقیقت کے خاصہ کے اوپر نہیں لے جاتا, وہ منتظر رہتا ہے کہ وہ لباس مجاز میں سامنے آئے تو پھر اس کی بارگاہ میں ان سجدوں کی نیاز پیش کرنا. محسوسات کا حضور انسان یہ چاہتا ہے. اسلام کے متعلق یہی کرتے چلے جی, ایک عظیم النظیر نظام پیش کرتا ہے اور یہ اس کا مقابلہ دنیا کے کسی نظام نے نہیں کیا, اور یہ بھائی وہ کہاں وہ ہوتا ہے. ان کے ہاں کا جو وہ پیش کرتے تھے اس کے بعد اس کے متعلق میں پھر کہنا ہی نہیں چاہتا. مجھ پہ یہ فریضہ عائد ہو گیا, اور جب میں نے قرآن کریم کے بعد تاریخ میں نظر دوڑائی تو مجھے یہ محسوس شکل کے اندر اسلام کا پورا نظام عہد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نظر آ رہا ہے. اور میں نے اس پہ پھر تحقیق کی. یہ نظرات نے وہ کتاب دیکھی ہے, وہ اس کی شہادت دیں گے کہ ایک جیتا جاگتا عملی نظام جو آج بھی اسی طرح سے متشکل ہو سکتا ہے اس دور کے نظام کی شکل میں آیا. اور میں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کو نہایت وضاحت سے اس کا حق پیش کر دیا. پھر عرض کروں گا کہ وہ دور فخر کے یا کسی صنعت کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہتا. میں عرض کرتا ہوں کہ ان کتابوں نے اثر کیا کیا. شورش کاشمیری ہوں چٹان کے ایڈیٹر, ان سے کبھی ذاتی تعارف نہیں ہوا تھا, ملاقات کبھی نہیں ہوئی. مخالف بھی تھے, بڑی سختی سے لکھتے تھے, جب بھی کسی چیز پہ لکھتے تھے سختی سے لکھتے تھے. یہ کتاب ان کے پاس گئی, آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کا آخری باب پڑھا, اور وہ آخری باب ہے اسلام ایک مکمل نظام مملکت